السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے اندر قصے کہانیاں سٹوریاں جو عام ہیں، یعنی استغفر اللہ معاذ اللہ، ان لوگوں نے اللہ میری توبہ شاید قصے کہانیاں سٹوریوں کو ہی دین سمجھا ہوا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بلکہ اگلی بات ایک اور ذہن میں آ گئی، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر۔ اب دیکھیں گے 11 مہینے یہ عوام الناس کو سٹوریاں، بابے اڑ گئے، بابے بہ گئے، بابے جہاز لئی پھرتے ہیں، بابے اتوں مریداں چپڑا مار کے تھلے چھٹی جاندے، یعنی ان کے ہاں یہی 11 مہینے چلتے ہیں۔ اور 12ویں مہینے کے اندر آ کر نا، یعنی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ محبوب علیہ السلام کے یعنی آپ کو پتہ جلوس نکال کے اپنے آپ کو یعنی یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ناظرین مزہ تو تب ہے پورا سال، پورے 12 مہینے یہ عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن بیان کرے اور محبوب علیہ السلام کا فرمان بیان کرے، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی عاشق رسول ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ معاشرے دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، سارے کرتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے ہماری پوری زندگی محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہو۔ تو کیا ناظرین اب ہم چلتے ہیں، ان کے جو 2 مولانا صاحب ہم آپ کو سنائیں گے جو استغفر اللہ کہہ رہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سب کچھ ہی کرتے ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سب کے اوپر ہے۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو اللہ میری توبہ استغفر اللہ غلط نہیں ہوگی، ان لوگوں نے وہ جو قرآن پاک کہتے ہیں نا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس کے تحت یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بنا دیا۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کہ ان کی عمر 18 سال کی ہے تو بڑھیا کو خیال آیا، ہاں اگر یہ بچہ سردار اولیاء ہے تو پھر خدا کی قسم یہ وہی بچہ ہوگا جس نے مجھے آج سے 11 سال پہلے ملا تھا تو اس کی عمر 7 سال کی تھی، آج یہ 18 سال کا ہے تو یہ وہی بچہ ہے۔ اب دوڑتے دوڑتے وہ خاتون حضرت غوث پاک کا پتہ پوچھتے ہوئے دربار غوث اعظم میں آئی اور سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گئی۔ جیسے غوث پاک نے اس کو دیکھ لیا، غوث پاک سمجھ گئے کہ اب یہ مجھے پھر پکڑ لے گی۔ غوث پاک سرکار نے کہا مائی بتا کیا بات ہے؟ کہا عبد القادر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی، سبحان اللہ، ایک مسئلہ بتا دو پھر تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈوں گی۔ سبحان اللہ۔ کہا مائی پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا عبد القادر ایک صحیح اگر ہو تو دوسرا غلط ہوتا ہے، اگر دوسرا صحیح ہو تو پہلا غلط ہوتا ہے۔ عبد القادر میں اپنی بہو کا کئی جگہ علاج کرا چکی تھی، میں جب نا امید ہو گئی تھی تو میں اللہ کے ولی کے پاس گئی تھی اور اس بزرگ نے لوح محفوظ پڑھ کے مقدر دیکھ کر بتایا تھا کہ اب میری بہو کے مقدر میں، میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم وہ اس زمانے کے سب سے بڑے ولی تھے اور عبد القادر میرا ایمان ہے، انہوں نے سچ کہا، خدا کی قسم انہوں نے سچ کہا۔ لیکن اے عبد القادر پھر اسی وقت تم سے ملاقات ہوئی اور تم نے کہا کہ 11 پوترے ہوں گے، انہوں نے کہا کوئی پوترا مقدر میں نہیں ہے، وہ سچے 11 پوترے ہوں گے، تم نے کہا اور میرا ایمان ہے تم بھی سچے۔ ایک سچے کے پاس پوترا نہیں ہے، دوسرے سچے کے خول میں پوترے ہیں، دونوں بھی سچے ہیں، خول الگ ہے، خول الگ ہونے کے بعد بھی دونوں سچے کیسے؟ دونوں بھی صحیح کیسے؟ ایک صحیح ایک غلط ہونا چاہیے تھا، وہ بھی صحیح تم بھی صحیح، آخر ایسا کیسے؟ تو سرکار غوث پاک نے مسئلے کو حل کیا، فرمایا اے مائی سن، بے شک اس اللہ کے ولی نے جب تجھ سے یہ کہا کہ تیرے مقدر میں کوئی پوترا، تیرے بہو اور بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو خدا کی قسم انہوں نے لوح محفوظ پڑھ کر کہا، انہوں نے سچ کہا، اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی پوترا پوتری نہیں تھی،
لیکن بھائی جب میں نے تجھے روتا ہوا دیکھا اور مجھے تیرا رونا نہ دیکھا گیا اور میں نے زبان ہلا کر میں نے کہہ دیا کہ تجھے 11 پوترے ہوں گے، تو میرے رب نے اسی وقت اعلان کیا، اے فرشتوں لوہے محفوظ پہ لکھ دو کہ اس عورت کو 11 پوترے ہوں گے، کیونکہ یہ بات اب کوئی عام آدمی نہیں، میرا محبوب عبد القادر کہہ رہا یا رسول اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اللہ ہو کر جب اپنے ولیوں کو یہ قوت و قدرت دیتا ہے تو ہم بندے ہو کے ایکسپٹ کرنے میں کیا ٹینشن ہے؟ بے شک بے شک نہیں، حضور چاند کے 2 ٹکڑے کرے نہیں کرے؟ کون تو بھی ایک ہاتھ اٹھاؤ نہیں کرے بول کے؟ نہیں کرے بول کے جی کرے نا؟ حضور چاند کے 2 ٹکڑے کرے؟ حضور بندے ہیں خدا ہے؟ بندے، تو بندے کے اندر یہ قوت کہاں سے آ؟ بولو بھائی چلیں گے؟ ہاں بیٹھے رہیے گا، سن لیں تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کا نام لیتے رہیے گا۔ لال بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک مستقل تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر، لیکن کئی سالوں کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا، پتہ نہیں غوث پاک کو میں اتنا یاد کرتا ہوں، میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس اتنا جس دن سوچا شیخ لال محمد بدخشانی نے، معلوم ہے حضور غوث پاک کو خبر ہو گئی، جیسے سوچا خبر ہو گئی، سوچنے کے بعد کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے، جیسے سوئے خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے۔ لاہور سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے آپ میپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی سرکار غوث اعظم سرکار خواب میں تشریف لائے اور لال محمد بدخشانی کہتے ہیں میں ایک ریگستان کی زمین پر کھڑا تھا اور بغیر ٹوپی کے کھڑا تھا، میرے سر پہ میری ٹوپی نہیں تھی، اور سامنے حضور غوث پاک تشریف لائے۔ میں نے سلام کیا اور قدم بوسی فرمائی، میں نے کہا شیخی آج آپ نے مجھ پر کرم فرمایا، اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا، بڑا کرم آپ کا ہے۔ حضور غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا اے بدخشانی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے غوث پاک کو یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، سن بدخشانی جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، بزم غوث اعظم، غلامان غوث اعظم۔ جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا کوئی مجھے یاد نہیں کر سکتا۔ سن تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، مجھے تیرے اس ننگے سر کھڑے ہونے کی بھی خبر ہے۔ سننا صاحبو، آپ بیٹھیں گے، آئیں گے، جائیں گے، سوئیں گے، گھر جا کے آرام کریں گے، لیکن پھر بھی اتنا یاد رہے کہ آپ پر غوث پاک کی نظر ہے، آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ غوث پاک کی نگاہ میں ہیں، آپ کو حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ بدخشانی کہتے ہیں مجھ سے میرے شیخ عبد القادر غوث پاک نے فرمایا سن بدخشانی تو ننگے سر کھڑا تھا نا ریگستان میں، تو مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی، اسی لیے تجھے تیرے ننگے سر کو دیکھ کر کے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا، لے امامہ شریف۔ اتنا کہا حضور غوث پاک نے بڑھایا امامہ شریف، جیسے ہاتھ بڑھایا آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا، نہ حضور غوث پاک سامنے تھے نہ امامہ شریف، لیکن پورا گھر مہک رہا تھا، گھر خوشبودار تھا۔ میں نے شکر کے سجدے ادا کیے۔ فجر کی نماز کے بعد میرے پیر نے مجھے بلایا، خواب میں کون تھا؟ بدخشانی۔ بدخشانی نے کس کو دیکھا تھا؟ حضور غوث پاک کو۔ کس کو؟ حضور، یہ دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ دیکھنے والے خواب بدخشانی، دیکھا تھا غوث پاک کو، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ جب صبح کو پیر مرشد شیخ ابو المعالی قادری نے بلایا بدخشانی ادھر آؤ، جب بدخشانی اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بدخشانی کے پیر ابو المعالی فرماتے ہیں بدخشانی مبارک ہو، رات میں غوث پاک کی زیارت کر لیے۔ مبارک ہو، غوث پاک کی زیارت کر لیے۔ بولے حضور آپ کو بھی خبر ہے؟
آپ کو بھی خبر ہے؟ بولے بالکل خبر ہے. یہ بتا تجھے غوث پاک نے کیا دیا؟ بولے دیا کیا؟ یہ بڑی بات ہے کہ زیارت کرا دے. بولے کوئی تحفہ دیا؟ بولے ہاں ایک امامہ شریف دے رہے تھے. بولے پھر؟ بولے کیا بتاؤں، میری آنکھ کھل گئی. وہ جیسے ہاتھ بڑھایا میری آنکھ کھل گئی. تو بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری مسکرائے اور اپنے رکھی ہوئی زمین سے وہ امامہ شریف اٹھایا اور فرمایا یہی وہ امامہ شریف تھا نا؟ کہا ہاں. کہا یہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں. کہا اپنے مرید بدخشانی کو امامہ شریف دے دینا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے شیخ کو اتنی خبر ہے. آپ یہاں پر بیٹھے کون کون بولتا ہے، کون غوث پاک کے نام پہ مچلتا ہے؟ یہ ماں بہنیں کس ارادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کی قسم سب خبر غوث پاک کو ہے، سب خبر غوث پاک. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین دیکھا جائے، یقین مانیے اللہ رب العالمین کا قرآن اگر پڑھیں گے، بلکہ رب العالمین کے قرآن کا مطالعہ کریں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. بلکہ جو مین دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو مولوی حضرات کہتے ہیں نا کہ عوام الناس کو استغفر اللہ کہتے ہیں، اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اللہ معاف فرما دے. دعا کریں اللہ پاک ان کی زبان سے بھی حق جاری کر دے، یہ بھی اپنی زبان سے یہ بات کہنا شروع کر دے کہ بھائی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کرو تاکہ لوگوں کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے. تو ناظرین اگر دیکھا جائے، یقین مانیے اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے. میں اگلی بات کرتا چلوں. آپ کو پتہ ہے سب نے ویڈیو دیکھی ہے، کہتے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سب کی طرف دیکھتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو موت کیوں آ گئی؟ میں کہتا ہوں مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا اللہ ہے، غوث العظم ایک اللہ کی ذات ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے. تو ناظرین جب سوال ہے میرا، جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو اس وقت پھر غوث کون تھا؟ اس وقت غوث العظم کون تھا؟ اللہ ہی تھا نا. اگلی بھی بات کرتے چلے. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی بابا جی علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ داتا صاحب کہتے ہیں، تو ناظرین جب بابا جی علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے اس وقت داتا پھر کون تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ سوال بنتا ہے. تو خیر ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے. یہ استغفر اللہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ صاحب کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ میری توبہ استغفر اللہ. ان لوگوں نے عوام الناس کو بھی قرآن سے دور کیا اور خود بھی قرآن سے دور ہے. ان لوگوں نے نہ خود، ان مولویوں نے نہ خود عوام الناس کو محبوب علیہ السلام کا فرمان سنایا، نہ ہی عوام الناس کو پڑھنے دیا. بس عوام الناس کو یہی کہا ہے کہ یہ کس سے کہانیاں سنو. پھر دکھ، اگلی بات دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو عوام الناس سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہے سبحان اللہ، کہ کہتے ہیں جی بابے اٹھ گئے تو بابے چپڑا مار کے تھے لا لے استغفر اللہ مرید، اسی چیز پہ استغفر اللہ یہ چیز. اور اللہ میری توبہ. ناظرین میں یہاں پہ یہ دعا کروں گا اللہ پاک ترجمے کے ساتھ پورے امت مسلمان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. ورنہ دیکھا جائے تمام انبیاء علیہ السلام نے جب بھی مشکل آئی ہے تو رب العالمین کی ذات کا ہی دروازہ کھڑکایا. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.